علی کل حسین علیہ السلام بواز بلند صلوات ذکر دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو اللہم مریضاں دی شفا واسطے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ بانیان دے مرحومین اپنے اپنے مرحومین دے درجہ دی بلندی واسطے صلوات اللہ صلی اللہ امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے بھی واجباً صلوات اللہ دعائے مالک ذکر قبول فرماون بانیان دی محنت قبول ہوئے ہر کہیں دی ڈیوٹی قبول ہوئے پیر بادشاہ دی ڈیوٹی قبول ہوئے ساری نوکریاں قبول ہون جناب دی حاضریاں منظور ہون جو مرحومین ذاکرین علماء سامعین ماتمی دنیا تو ٹر گئے درجے بلند ہون ایک خبر ہونے مل رہی ہے جناب ڈاکٹر ضمیر اختر کراچی والے وہ انتقال فرما گئے انہوں دے درجے بلند ہون ٹر جانا ہے فنا ہے لیکن جڑا بندہ کوئی اچھی بات کر کے کوئی اچھا کام کر کے جاندہ ہے نا وہ دلت بھی زندہ رہندہ ہے وہ تقریر زندہ رہندہ ہے وہ کتاب زندہ رہندہ ہے وہ مردہ نہیں اور ویسے بھی فرمان رسول دیتا کہ جندے دل چلیے وہ زندہ ہے یہ مرن نہیں دیں دے یہ تو لطف ہے اس دار تے بھاج بھاج کے آسان دے کیوں ہیں یہ تو لطف ہے کہ رابری او چڑھیں بلکہ اللہ رابری او ڈٹھیں کہ جنہ دی مثال ہی کوئی نہیں لازوالن بے عیبن جنہ بے شک ڈھلی کیتی ہے سارے سیدن وقت بابا اور سانو کی چاہیے ہے اتحاد اتفاق وہ وقت تقاضا ہے وہ ضرورت ہے تے دوجا رخ اے بھی ویکھو نا فقط اتفاق و اتحاد دی بات کافی نہیں دوجا رخ اے بھی ویکھو کہ چند تکفیریاں دا چہرہ ویکھ کے کہ ایسا ہر کہنوں شروع ہو بنیوں یہ بھی تا کرین عقل نہیں وہ بھی تا سننی ہے جڑا سبیل لائی کھڑا ہے یار تو پازیٹیو ویک نا جڑا ساری کار عشر محرم میں روک روک کے آدھا کھڑا ہے میں سننی ہاں لیکن حسین دا نوکر ہاں ایسے سنی نو میں سلام کراں یا نہ کراں او دی عظمت رسا زندگی درازوں میں نے ماتمیاں دی کیفیت ویک کے آج دی پہلی بسم اللہ عظمت ماتمی تو کہ داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے بڑا خوبصورت ابتدا کیتی ہے قبلہ نے بھی اور محترم نے مجمع سے ٹھیک ہے تھوڑا ماحول بھی اچھا ہے الحمدللہ شکر اللہ داغ دے دو کانسیپٹ ہیں شرازی بادشاہ داغ دے دو کانسیپٹ ہیں یا لکایا ویندہ ہے یا مٹایا ویندہ ہے لیکن اتھے جڑے داغ دی بات میں شروع کیتی ہے نہ شہر لکا لکھا ہے نہ مٹا لکھا ہے اس لکھا ہے داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے نہ چھپا نہ مٹا بلکہ سجا وہ دی وجہ داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے زبانی کلامی نہیں
دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا ہے۔ ہر چیز دا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ مسلمانہ سارا زور لایا اے نا نہیں مٹے گی، نہیں مٹا۔ مہربانی۔ ہر چیز دا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ مولا متقیان فرمیندے ہیں کہ فقط دو بندے ہی اگر سفر تے ٹور پوندے ہو نا، فقط دو، تو دوہائی چودھری نہ بڑھ منجائے۔ سفر دا طریقہ اور آسانی تاؤں سی جو دعا چو ایک لیڈر بن بے سی۔ یار قانون تو نہ سارے رسم، عمل کوئی نہ کرے، کان کوئی نہ دھرے، تو ادا اپنا نصیب ہے۔ یہ مطلب ہے کہ لیڈر ضروری ہے۔ یہ جڑا جلوس ہے یہ بھی کوئی لیڈر ہے۔ چوتھی سطر سنیں، داغ ماتم جو یہ سینے پہ سجا رکھا ہے، دل کو مولا کا عزادار بنا رکھا ہے، مشکلوں سوچ کے آنا میرے گھر کی جانب، میں نے غازی کا علم گھر پہ لگا۔ بسم اللہ۔ قسم خدا کی ہر ایک بشر کو بنایا ہے رب نے برائے ماتم۔ قسم خدا کی ہر ایک بشر کو بنایا ہے رب نے برائے ماتم۔ تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لے، سنائی دے گی صدائے ماتم۔ نماز تیری قضا ہوئی ہے جہاں میں اس کی قضا ہے ممکن، کبھی بھی ماتم قضا نہ کرنا، لاہور میں اس کی قضا ہے ماتم۔ بلند سلامات۔ آج دے پہلی نظم بھی جڑی کیفیت میں تھوڑی آ کے ویکھی ماتم دی علم دی برآمدگی، تا لفظ جب سے جڈاں تو قصیدے دی عمارت لفظ جب سے اس تو شروع ہونی ہے۔ یعنی بندہ آتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کو گیا، فلاں کو لی، لیکن جڈاں تو فلاں کو گیا نا تو اچانک ٹریک ہی بدل گیا، طبیعت دی کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ جب سے ذہن چ رکھ، میں کلام بڑا خوبصورت جہاں جناب نظر کردہ، صلوات مطمئن ہو کے اونچی آواز میں۔ جب سے جڈاں تو کھیوڑے دا مجمع اتھے بندے تھوڑے ہی ہو من تو تھوڑے نہیں ہوندے، چونکہ معرفت اونچی ہوندی ہے۔ سطر شروع کیتی ہے جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ ہے علم۔ پوری نظم ہے کوئی ایک دو لفظ ترجمہ انہوں نے کرنا پوندا ہے بچیاں واسطے، بزرگاں واسطے نہیں۔ پیہم مسلسل متواتر، جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پیہم کی طرح، جنہ دا علم رحمت مسلسل بن کے لہراندا پیا ہے، ادا تو کیے جب سے چھت پہ سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہم کی طرح، جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہم کی طرح، گھر میں رہتی ہے فضا خلد کے موسم کی طرح۔
جیرا سونا ماتم کیتا ہی نا تو تینوں میں ایک ہدیہ پیش کر رہا ہوں. میرے پروگرام میں قصیدہ کوئی نہیں واللہ اچانک ہی کیفیت رٹھی ہے رخ دے پھر گیا ہے سر چاہو بندے آدھے کہ یار تھوڑے نکے بچہ چی معرفت دیو کوالٹی ہوں دی ہے جیڑی ساڑھے وریران چ نہیں ہوں دی. میں آدھا بھائی او دی وجہ سونا اچھیاں ماما چرا محسوس کر دیا کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ سبق ایدے پاکیزہ ذہنچ میں امانت رکھ سک دیا. آدھیاں بیٹا ماما دا کوئی حق ہوتا ہے بچہ نکے نکے ہاتھ جوڑیں دے ہاں ماں جان بہت ہوتا ہے ماں شفقت ہاتھ سر تے پھیر کے بات سبق دیں دیئے یوں بھی حق ماں کا ادا کرنا ہے بیٹے میرے یوں بھی حق ماں کا ادا کرنا ہے بیٹے میرے لاکھ دشمن ولایت کے مقابلے تیرے یا علی کے نام گئے جرت می سمجھ کرا. کلام سنے کرو یار جی میں قبل آنکھ ہے کہ ممبر دا کوئی معیار پڑھاؤ. موسم کی طرح پہم کی طرح میسم کی طرح کیبڑے آلے ہو غدیر ہر کوئی پڑھ دے ولایت دا ذکر آیا ہے کہ ولایت دا رخ غدیر علیہ پاسے مڑ دے غدیر ہر کوئی پڑھ دے ہر کوئی سن دے. 8ویں امام کو ایک صلوات اچھی اللہم بندے پوچھے ہے بالکل منوان امام دے قول دا ترجمہ شعر اس پڑھوا تے اللہ چاہیے کہ رسی مجمع اچھا ہے معرفت بلندے پہم موسم بیسم اس وزنچ کافیت غور. بندے پوچھے ہے بادشاہ ہر عمل دا ایک لیول ہے نماز دا اپنا مقام روزے دا اپنا غدیر اور ولایت دا دینچ وہ لیول کیڑا ہے بادشاہ جواب دیتا ہے جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ ابلیس ہوا. چلو یا علی بڑی مہربانی یا میں تھارے کول توقع ذرا زیادی رکھ بیٹھا یا ابتدا دی وجہ تو 2-4 بندہ دی داد میرے تک اونج نہیں پہنچی. بہرحال مطمئن جائیں لوگ ہیں پرانے نوکر ہیں فرمانے میرے دادے نے ناج سیتھوں لیا نا ایسا صحیح کر کے دل دے وچوں ہولی یہ نہیں 16,000 مرتبہ قرآن پاک دے ختم اتنا بڑا ثواب دوئے ہاتھ بلند کر کے پنڈوں پر آواز بیٹھی چاہتی کلے ایمان آ رہے حیدر یا علی شیرازی بادشاہ چونکہ امام دا کلامہ دا امام ہوں ہے تشبیح امام لیتی ہے وصول تو کر چاہ جی میں شیرازی بادشاہ معرفت جڑے لیول تے بے کے سن رہے ہیں اگر سارے باہمیں سید ہوتے باہمیں غیر سید لیول اچھا کرو پہم کی طرح میسم کی طرح موسم کی طرح تے 8واں پہ یاد ہے جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ ابلیس ہوا. حکم من کن تو بھی ہے سجدہ آدم کی طرح
جیو جوانی نصیب ہوئی اے لیول ہے الحمدللہ جنا کوئی جوان بزرگاں دے لیول تے بے کے ہاتھ اچھا چاہتا ہے نا لطف آندہ ہے چلو جوانی مانے واللہ تھوڑی خوبصورت اداد تے تائید سن کے ایک شعر جڑا میں پہلے چھوڑیں دا پیامی وہ پڑھ دا قبلہ راکٹ صاحب ایک سرے کی خطیبان وہ آدیان کے جمدوں نہ کوئی ہور ہوندہ ہے تے نہ کوئی او ہوندہ ہے دشمن آل بیت اتھائیں کردار نال ہوری بن دل تے یزیدی بن دل جڑا ابن سعد لٹھا ہے نا بھئی جڑا جاگیرہ دا ٹائم ہے وصولی دا این موقع تے بڑی توہین ہوندی ہے کہ اتنے بڑے لشکر نو چھوڑ کے ایک بندے دے قدم وچ لرزائی کوئی نہیں وہ شبیر دے پاسے وہ ٹورے میں دل شرمندگی محسوس کر کے آدھے ہوئے ہور اڈے غربت ادھے امارت اڈے تاس ادھے شربت اڈے غربت ادھے جاگیران ادھے کے لینڈ جا رہے ہیں بندے سوال کرتے نا کہ ادھے کی لینڈ چل رہے ہیں ابن سعد دے منہ سے جملہ مقدمت آئی اڈے کے مل سیا نظرہ جھکیاں نہیں ہیں اور دیاں نظرہ چاہ کے آنکھیں چکپا کے پیا دے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا میں جائے وہ بندہ بیٹھا ہی نہیں جڑا اے جائے کلام تے ہاتھ نہیں چاہندہ میرا مولا تیرا شکر ہے اتنے معرفت نال ابتداء مجلس چی انہا کمال کر چھوڑی جس کو خیرات میں زہرا کی دعا میں جائے جس کو خیرات میں زہرا کی دعا میں جائے جس کو شبیر کے دامن کی ہوا میں جائے موت لگتی اسے ماں کے تبسم کی طرح ایک صلوات پڑھ دے ہو بادشاہ ہوگا صلوات انہیں پڑھو جن میں ذکر بلند ہے مالک صدا سلامت رکھے جیندے رہو آباد تشاہت رہو جڑے بادشاہ دی نسبت دے دن اگر امر کرو تو ایک کلام میں اسے امام پاک دا سناؤں چاہتا زین العباد سید الساجدین ایک صلوات تنقید کرنا دنیا دا آسان ترین کام ہے لیکن شیعہ اسنا شریعہ ایسا فرقہ نماز تو دور کی میں ہو سکتا ہے جہاں دے امامت زین العبا ہو گئی سید الساجدین ہو گئے تو دربار میرے بادشاہ نے ہجوم یزیدیاں دربار شام لب کھولیں سفیر اس ممبر والے دی منت کی تھی کہ یار تیرے خطیب اتنا لمبا خطبہ پڑھا ہے تے جداں
جناب سجاد ہے کہ میں بھی خطبہ پڑھا تو تے انکار چکیتا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. نحیف ہے, کمزور ہے, کتنا ایک تینوں خطرہ ہے اس کو لو. بادل نخواستہ یاد ہے چلو تھوڑی دیر خطبہ پڑھ لے, آکے تو تھوڑی دیر اس, لیکن ہستی ہو آئی جناب وقت نو ہی اوقات دیتی ہے. وہ تھوڑی دیر پتہ نہیں کتنی وہ طویل ہو گئی, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا, وقت انہوں نے مٹھی وہ بند ہو گیا. جوانی نصیب ہوئی میرے چوتھے امام اس بھرے دربار جڑی گفتگو شروع کی تھی ہے. سنو ابتدا امام دے خطبے دی ابتدا ویکھیں. بادشاہ پہ آدن سنو ابتدا یہی ہے, سنو ابتدا یہی ہے, سنو ابتدا یہی ہے, سنو ابتدا یہی ہے. ایک بریکی ہے اگلی سطر وہ ہر بندے واسطے نہیں, اگر 12-14 بندے ہی اس میسیج نو وصول کر لو کافی. چوتھے امام حجت دورہ ابتدا کتھوں کی دیئے اے نکتہ سمجھائے. معبود وہ جلی ہے, عظیم میسیج آئی چوتھے امام دا. ابتدا یہی ہے, معبود وہ جلی ہے, خطبہ کے کیویں ٹور رہے. سنو ابتدا یہی ہے, سنو ابتدا یہی ہے, معبود وہ جلی ہے, نانا میرا نبی ہے. مالک سلامت رکھے. امام دے خطبے یزید دے دربار دیاں بنیاداں اور پوری حکومت دیاں ہلا کے رکھیاں. چوتھے بادشاہ دے خطبے بھی تے آلیہ دے خطبے بھی انہاں حکومت نو ہلا کے رکھ چھوڑے. سنو ابتدا یہی ہے, معبود وہ جلی ہے, نانا میرا نبی ہے, میرا نام بھی علی ہے. یزید سفیرہ تے رو پاون کرنا آدھے فاتح کون ہے, جت کہندی ہوئی ہے. امام آکھے یہ جملہ بات آکھ, یہ آدھا ہے ہر چیز سامنے نہیں کہ جیت کہندی ہے, کامیاب کون ہے, فاتح کون, مفتو کون. یزیدہ یہ خیال آئی کہ سفیر تائید کر سن کہ جڑا مار چھوڑے وہ فاتح اس زمانے دی کیفیت مطابق, جڑا قتل ہوئے وہ مفتو ہوئے. لیکن امام نے کلام دا رخ ہی بدل چھوڑا ہے. وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا, وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا. میرا دل ہے دو ترائے بندہ دی توجہ نہیں, اے سطر بات امام دی دلیل سناوا. ظالم کھو جائے گا جب آذان ابھی گونجے گی, فیصلہ ہو جائے گا. کتنی داد رہے سو اس جملے دی.
کیڑیاں شہریاں دے عادی ہو گئے ہو اچھے کلام ابتدا ذاکری تو اچھے کلام دی کوشش کی تھی کہ اور تب پرانے نوکر ہو گئے ہیں چوتھے دا کلام سنیں وقت کے گہرے ساگر میں تو ظالم کھو جائے گا جب آذان ابھی گونجے گی فیصلہ ہو جائے گا جیتا ہے کون ہارا جیتا ہے کون ہارا کس کا ہوا خسارا نہ رہے گا کچھ تمہارا عرب دی عربیاں دی فصاحت بلاغت وہ دنیا چ مشہور آئی اور بلاغت ایک فریق اگر وددا پیا ہویا تے ہووے ہی حکمران دے خلاف آ تو نیگٹیو حربے اختیار کر دے آن یزید شور پاریتا آکھس اپنے پیو دا کٹا سار نیزے دی چونچتے تے کو نظر نہیں آتا سفیرہ دے ہوتے روپیا پہنے جے تمیری ہے اس تو بڑی دلیل کیڑی ہے جنا بار بار کٹے سر تینے سے دی بات ہوئی امام دا جلال ودھا چوتھا بادشاہ پہ آدھے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا شہر دے اینڈ وچ ایک کیفیت بننی ہے دو قسم دے لشکر او شہراں داخل ہونے ہیں ایک فاتح ایک مفتوح تے تھوڑا پتہ ہے کہ فاتح دا اپنا انداز ہوندہ ہے بڑا فاتحانہ تے ہرے ہوئے دا نظرہ نیمیاں تے لوگا تو بچ بچا کے یہ دو میں کیفیتاں اگر کھیبڑے آلے ہو یہ ویکھنا چاہتے ہو تو امام دا کلام دا نتیجہ سنیں تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے میرے پہ قرآن سنا کر راضی کھول رہا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے بے شک یہ سر پتہ نہیں کتنی پرواز کرے سو بے شک یہ سر کٹا ہے کٹ کے نہ جھک سکا ہے ذرا اس رنگے چی تاریخ سنی کرنا زمانے نو پتہ تا لگے علی ہون ہو جڑا میں نکتہ پڑھائی کہ فاتح دا انداز اور ہوندہ ہے مفتوح دا اور اس بریکی نو اگر فالو کرو تو میں شیر پورا چکراں تم نے جس کو قتل کیا ہے دیکھو بول رہا ہے میرے پہ قرآن سنا کر راضی کھول رہا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے بے شک یہ سر کٹا ہے کٹ کے نہ جھک سکا ہے تیرے سر پہ موت بن کے شبیر آ گیا ہے
علی دیاں دھیاں نو بہوں مارا نے علی دی اولاد نو بہت ظلم کیتا کوئی کسے دے اچھا نوکر باتیں ہیں میں کہ علی دیاں دھیاں نو بڑا ہی مارا میں شرازی بادشاہ تا دلوں وین نکلے کہ سید دھیاں نو کوئی نہیں مارتا جڑے امام دی نسبت دی مجلس ہے او دی ایک پاک ہمشیر دے دردان دا حکم ہوئے ہے پرانے لوگ تا سمجھ بندے ہو انہاں واسطے تا اشارہ ہی کوئی رمز دا کوئی درد دا ذاکر اشارہ کرے تو انہاں دی ہے نکل بندی ہے لیکن اگر کوئی میرا بچہ نہ سمجھا ہوئے کہ کہندہ دکھ پڑھنا چاہتا ہے بانیاں دا حکم ہے اون دا دکھ پڑھ جاندی عمرہ تھوڑی آئی دکھ زیادہ ہیں قبلہ زندگی کم آئی لیکن دکھ ڈھیر ہے زندگی ساری 3.5 یا 4 سال لیکن دکھاں دی تعداد ہی کوئی نہیں خاص ماتم مکان دے دن اگر سمجھ کے بیٹھے ہیں تو زندگی 4 سال دکھاں دی تعداد کوئی نہیں پوچھو سید مثلاً کدی پیو دے قاتل دے گو ہاتھ جڑے دی رہی اے بابا یہ سارے یہ دکھ ہیں نا جنا اس تو اوکھا منظر برداشت کرنا ہوئے کدی پیو دے قاتل دے گو ڈامی دی تپدی دوپار نو زہرین نو ہاتھ جڑیں دی رہی منتہ کریں دی رہی جنا ہائے اس تو وقت کے کرنی ہے کدی قاتل دے خنجر چاہ ہاتھ پہ دیئے قاتل دے خنجر چاہ بابا کدی ہاتھ پہ دی رہی کدی ان چڑے اٹھتے جاتے کہیں سواری نہیں کی تھی ہاں اس گالوں سمجھائے ان چڑے اٹھتے جاندے ہوتے کوئی چڑھا ہی کوئی نہیں سارے علاقے دیکھ بڑے محقق ہیں بابا زین شاہ جی بہترین ذاکر بھی ہیں وہ بے پردیان جنہ ان چڑھے اٹھتے چڑھائی گئی ظالمات اپنی طرفوں ظلم کر لیا لیکن خاندان جو اوندہ قریبی آئی وہ پہ پڑھ دیا ہیں کہ جنہ ان چڑھے اٹھتے انہا چڑھا چھوڑی ود کربلا تو شام تک اس اٹھ دی آنکھ سکی کوئی نہیں بابا میں کوئی سارے دکھ پڑھ سکتا میں تو جڑا مرثیہ دا حکم ہے ہاں تو پیچھے نہ رہا میں تھکاوٹ محسوس نہ کرا میں ذکر معجزہ ہے
تھکے ایسا بھی آئے تھکے تو سب ہی ہو لیکن امیر نہیں بننا جھولی پھیلاونی ہے قسمت پیو تے دھی دی ویکھو غلام باس نوتکی مرحوم بھائی ناصر دے والد اس معصوماں دے دکھ پڑھ دے وہ جملہ آتے ہیں کہ پیو تے دھی دا عجیب نصیب ہے کربلا دھی میں لڑائی تا پیو دی مک گئی اگر ہائے ودھاویں تا اشارہ کردہ شام اچ پیو ملن آیا دھی دی مک گئی اور رشتہ پترا لئی بہت کمال ہے لیکن شرفاء نو او دھی دے رشتے دی کیفیت دا او زیادہ انداز ہے ملاقات کائنات بڑی بڑی ہوئی ہو سی کدی تاخیر بھی ہوئی ہو سی پیو تے دھی دی ملاقات نو لیکن جڑی اے ملاقات میں ایک باب 38 والے دا بند پڑھنا ہے تے ایک عمر سیاہ جندہ بار بار حکم کیتا گیا ہے کائنات پیو آئے ہو سن دیاں نو ملن لیکن جڑا اے ملاقات دا رنگ ہے جڑا ملن پہ آندا ہے ان دی گردن چو خون ہے بس انتظار ختم جڑا ملن پہ آندا ہے گردن چو خون جڑا چاہی آندا ہے ان دیاں اکھیاں چو خون اگر امیر نہ بڑھے تو جائے کو ملڑ پہ ویندے ان دے کرنا چو اچھے وین کرنا یہ تماتمی دی شان ہے بابا 38 والا پڑھتے ہیں کہ جڑا پیو تے دھی مل پائے تو آج بھی تھوڑا مشاہدہ ہو سی کہ چھوٹی بچی نو کوئی مارے کوئی جھنکے تو وہ ساری گلاں نا اپنے معصوم ذہن وہ بلہندی رہندی ہیں شامی پیو اندر قدم رکھ دے دوڑ کے گل لگ ویندی ہے وہ دن والے دکھ اکھاں دے ذریعے وہ باہر آمن لگ ویندے پیو ہاں اللہ کے پوچھتا ہے کیوں رو دی ہے تو دسیں دیئے فلاں جھنک لیتی ہے فلاں مارا ہے میں دارین قربان کراں مسلمان تو آدھے کہ شیعہ دا رومن تا محرم دے بعد یہ مکہ کیوں نہیں سونا عرصے بعد بابے پوچھے میرا بچڑا دامی دے بعد کی میں نبی ہے بابے 38 والے ایک لفظ گواہ استعمال کیتا ہے اور اٹھڑا صاحب کیا دیوں دیاں کہ گواہ اس چیز نو آدن اس نو آدن جہاں سب تو قریب تو اکھا نال وہ چیز ڈٹھی ہوئے بابے پوچھے کی میں نبی ہے اچھی رنیے دھی پیو دے یاکوتی لب چمکے تے رو کے پیا دے روح سا ہاں انہاں دنہ دا اے رنگ ہے بھائی کھلیاں تے جنازے دے رنگ دے وین الحمدللہ تھانوں دسن دی لوڑ نہیں تساں ہوئی چنگے ماتمی بی بی پہ آدھیں رخ سا او پہلے دور
بھائی سنبھلے اگلی صدر اچھا اچھا ہاتھ بالکل نہ جوڑو رو کے آدھے روح خساں لیکن برداشت کریں میں دارین قربان کرا اور پہلے دور اور چھوٹی دھی آلا پتہ نہیں کی میں ایک بینڈ برداشت کرے سی بات پیو دی گردن چمیس آدھے بابا تیری شہادت دی قسمیں ماتم شیعہ کرے سنی فقط ٹھنڈا صحابہ چاہ سینڈ پہ آدھے لمامل کو گھن بنی اپنی دنیا دے وہ گئے شام دیگر نیکھا حوصلہ 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 وہ مرثیہ رہوے سی جڑا مور والا مرثیہ ہے تو سا ماتمی ہو تے مرثیہ دا تعلق ہوں گے ماتم نال اے وین کیتا سے پیو نال جنا دنیا تو ٹور گئی ہے تے سجاد جنا نسبتیاں اے مجلسان ہون اس ہاتھی دفنائیے رو رو کے پیا دیے مامل میں کو گھن بنی اپنی دنیا دے جڑا بین ہون کی تسنا او کی تس قبر دے وچ چوتھے امام شام دفن کی تھی قیدہ چھٹیاں تے چھیکڑی سلام اتنی دور وطن تو قبر ہوئے تے لگ دے پہ کریں گے انہوں آخری سلام اس کیفیت انہوں شیعہ نہ سمجھے تو کون سمجھے جڑے شام دے زبار بیٹھے ہو جنا ماوی آکھے سلام تے دھی پوچھے اماں زیور تیرے لتھن یا سجاد دے بھی لے گئے تے بی بی آکھے ہو رہے بین خود اپنی رہائی دی خبر لے بزرگ پردین آج مدت بعد چوتھے امام اپنے دوئے ہاتھ وکھرے وکھرے بیڑ دی قبر تے رکھیں کیا کھیلنا اگر آنکھیں تا قیدہ جو چھٹ گئی ہیں تا ویر وطنہ تے ٹرونی جنہ دی لفظ وطن تے ہائے نکلی سجاد آکھے وطن ٹرونیا اس لے قبر حلی رو کے پہ آدھیے تو ٹر اور تباہیں جڑے کھلوتے ہی ہو نا اگر شیعہ ہیں تو ماتم الہات ضرور چالمیں چونکہ مرثیہ دا تعلق ماتم نالے بھیڑ پہ آدھے تو تا ٹور یار معصومہ دی تنائی دا ماتا میں کوئی زبانی دے ساں نہیں یا ذاکر تے میرے کولو پوچھو سیاد
سجاد چپ کراون دی کوشش تک کیتی ہو سی بچہ روے تو بڑے کوشش کرتے ہیں امام ہی کوشش کیتی سیدزادہ لوٹا لی گندی کھولی دو امانتہ کٹیاں قبر تے رکھیاں متا چپ کرے بجائے چپ دے رومن وتھائے تے بھیڑ پیا دیے میں ہائے معصومہ بابا ایڈے وڈے واسطے دی کیڑی لوڑ ہے اسا خود صاحب درد ہے واسطہ پایا ہی تو امام آکھے معصومہ اگر قبر چی اپنے پیو دے قاتل تو ڈر دی پئی ہیں اتنا ظلم برداشت کی تھی تو میں یزید کو لوں جتھے باقی مطالبے لکھوائیں میں بھی لکھواں جو میری بہن ڈر گئی ہے میں نو لکھ دے شمر جیسا ظالم کدی بھی اس قبرستان چو گزرئی نا تو سا سڑ چھوڑا معصومہ دیا چیخا نکلیاں تے پیا دیئے ایک شمار دی گال تا نہیں ویلونے نگری شمار ملا جاندی ایک شمار دی گال تا نہیں ویلونے نگری شمار ملا جاندی مجی گلی ہوئی کبار دا چانے ویلونے بجی آپ نشان مٹائے ہون کرما تا معصومہ دا ہائے معصوم